الحمد لله على إحسانه والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنك لعلى خلق عظيم. عن ابی الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اثقل شیء یوضع فی میزان المؤمن یوم القیامہ خلق حسن او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات گرامی، محترم بزرگ اور دوستوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب العالمین کا بے انتہا اور بے پایاں احسانات اس امت پر موجود ہیں کہ اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی، جو تمام انبیاء کرام سے اعلیٰ اور عرفہ تھی، وہ عطا فرمائی. آخری نبی عطا فرمایا، آخری شریعت عطا فرمائی اور آخری کتاب عطا فرمائی. تو ہر لحاظ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور کی امت کو بھی تمام امتوں پر فضیلت عطا فرمائی. قرآن نے خیر الامم کے نام سے یاد فرمایا، اشرف امت، خیر امت، کنتم خیر امت اخرجت للناس. تو حضور کی امت بھی تمام امت سے افضل، ہمارے آقا بھی تمام انبیاء سے افضل، اور ہماری جو کتاب ہم کو قرآن دی گئی یہ بھی تمام آسمانی کتابوں سے افضل. اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے ہمارے نبی علیہ السلام کو اخلاق مجسم بھی سب سے اعلیٰ عطا فرمایا. ہر انبیاء کے اخلاق الگ تھے، ہمارے نبی کا اخلاق سب سے الگ تھا کہ اللہ نے قرآن مقدس میں ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق کی تعریف خود بیان فرمائی. خلاق کائنات جس کی تعریف بیان کر دے، پھر اس کی تعریف کے سامنے دوسرے کی تعریف کی کیا حقیقت ہوگی کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ آپ اخلاق کے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہیں. بہت اعلیٰ مرتبے پر آپ کا اخلاق ہے کہ نبی علیہ السلام کے اخلاق کا جو تذکرہ یا اس کی مثال کوئی آدمی پیش نہیں کر سکتا. نبی علیہ السلام جیسا مزاج لوگوں کا دیکھتے تھے، اگر وہ شہر سے تعلق رکھتا ہے تو شہری انداز میں، دیہات سے تعلق رکھتا ہے تو اللہ کے نبی اس کے مزاج کے مطابق، نوجوان ہے تو نوجوان کے مزاج کے مطابق، عمر دراز ہے تو عمر دراز کے مطابق. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس معیار کے مطابق فرق مراتب کے ساتھ اخلاق کی تعلیم دیتے تھے اور اخلاق کے ذریعے سے امت کی اصلاح اور تربیت فرماتے تھے. نبی علیہ السلام کے اخلاق مجسم میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کا تذکرہ فرمایا، اس نے خلق کا تذکرہ فرمایا، تو صحابیات بھی رہتی تھیں، ازواج مطہرات بھی ہوتی تھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سوال فرمایا، جب کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں ان کے گھر میں بیٹھی ہوئی تھی اور آخرت کی تیاریوں کے تعلق سے اور آخرت کی نعمتوں کے تعلق سے کچھ سوچ رہی تھی. سوچتے سوچتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال فرما دیا
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جس عورت کے 2 شوہر رہے ہوں اور انتقال تینوں کا ہو گیا اور اس کے بعد تینوں جنت میں چلے گئے، تو یہ عورت کس شوہر کو دی جائے گی؟ 2 شوہر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بیک وقت اس کے نکاح میں 2 شوہر سے وہ عورت شادی کر لے، یعنی ایک شوہر سے، ایک شخص سے اس نے شادی کی، اس کا انتقال ہو گیا، پھر اس نے دوسری شادی کر لی، 2 شوہر ہو گئے اس کے۔ تو اس لحاظ سے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سوال فرمایا کہ ایک وہ شوہر جو انتقال کر گیا، جنت میں چلا گیا، اور دوسرا وہ شوہر جس کے ساتھ وہ زندگی گزار رہی تھی وہ بھی انتقال کیا اور چلا گیا، اور عورت بھی مر گئی، تو وہ عورت کس کو دی جائے گی؟ 2 شوہروں میں سے کون اس کا مستحق ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے ان شوہروں میں جس کا اخلاق بہتر ہوگا اس کو وہ عورت دی جائے گی۔ تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت فکر مند ہو گئی، سوچنے لگی، سوچ میں پڑ گئی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا سوچتی ہو؟ قیامت کے دن اور دنیا کی کامیابی اور آخرت کی کامیابی حسن اخلاق پر میں مضمر ہے۔ جس کا عمدہ اخلاق ہوگا، اچھا کردار ہوگا، تو وہ شخص دنیا میں بھی کامیاب کیا جائے گا اور آخرت میں بھی بامراد ہوگا۔ اس لیے اس عورت کا شوہر وہ دیا جائے گا جس کے اخلاق اچھے رہے ہوں۔ اسی لیے بد اخلاق شخص یا بد اخلاق عورت، چاہے وہ نماز پڑھ لے، روزہ رکھ لے، حج کر لے، عمرہ کر لے، اور تمام صدقات، زکوٰۃ، خیرات، تمام نیکیاں کرتا ہے اور کرتی ہے، لیکن بد اخلاق ہے، اس کے اندر اخلاق نام کی چیز نہیں، بد زبان ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال فرمایا گیا، اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ بد اخلاقی نیک اعمال کو برباد کر دیتے ہیں۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تلاوت، قرآن، ذکر، جتنی بھی چیزیں ہیں، اگر ہمارے اندر بد اخلاقی ہے، اخلاق نام کی چیز نہیں ہے، تو سب سے پہلے وہ انسان جہنم میں ڈالا جائے گا۔ نہ اس کی نماز بچا پائے گی، نہ اس کا روزہ بچا پائے گا، نہ حج بچا پائے گا، نہ کوئی خیرات صدقات بچا پائے گا۔ تو محسن انسانیت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے اس شخص کے متعلق، اس عورت کے متعلق سوال فرمایا کہ وہ عورت ایسی، وہ انسان ایسا جو نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھتی ہے، روزہ رکھتا ہے، روزہ رکھتی ہے، اور تمام جو نیکی کا کام کرتی ہے، لیکن اس کے پڑوسی اور اس کے جو ملنے جلنے والے جو رشتہ دار، وہ اس کی بد زبانی کی وجہ سے، اس کے بد اخلاق کی وجہ سے خوش نہیں رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے متعلق آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ سب سے پہلے جہنم میں داخل کیا جائے گا، اس کا کوئی عمل اس کو بچا نہیں پائے گا، اس کی بد اخلاقی کی بنیاد پر، بد زبانی کی بنیاد پر، بدتمیزی، بد تہذیبی کی بنیاد پر اللہ رب العالمین اس کو سب سے پہلے جہنم کے اندر داخل فرمائے گا۔ وہاں سے جب وہ سزا مکمل ہو جائے گی، تب اللہ اس کو بعد میں جنت کے اندر داخل فرمائے گا۔ اس کے برعکس اور اس کے برخلاف وہ شخص یا وہ عورت جو نماز، روزہ، قرآن، حج، عمرہ، صدقہ، خیرات، ذکر، تلاوت سب کچھ کرتا ہے اور کرتی ہے، اور اس کے اخلاق بہت عمدہ ہے، اس کے اندر شیریں بیانی ہے، بد زبانی نہیں ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ فوراً جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اس لیے ہمارے اندر اخلاقی
معلم اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اخلاقی تعلیم دی اور اخلاق کے ذریعے سے آپ نے دنیا کو فتح کر دیا۔ اب غور کیجئے، ہماری اسلامی تعلیم کو، ہمارے اسلامی اخلاق و آداب کو دوسری قوموں نے اپنانا شروع کر دیا اور اپنا لیا، اور اخلاق کے ذریعے سے انسان کو خوش کر دیتے ہیں، اس کے دل کو موہ لیتے ہیں، اور پھر ان کا کام بن جاتا ہے، کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اخلاقی مظاہرہ کیا جائے گا تو اس کا وار خالی جا ہی نہیں سکتا، چاہے جیسا بھی ہو۔ بڑی بڑی کمپنیوں میں اور ہوٹلوں میں اور سرکاری غیر سرکاری جگہوں پر آپ نے دیکھا ہوگا غیر مسلم کو، عورتوں کو بھی، تو کمپنیاں بھی عورتوں کو رکھتی ہیں تاکہ ایسے طریقے سے مٹھاس کے ساتھ بات کریں گی کہ آدمی جو ہے فوراً اس کی بات پر عمل کرتے ہوئے کچھ نہ کچھ خرید لے گا، یا اس کے اندر داخل ہو کر دیکھے گا اور جو مشاہدہ کرے گا۔ تو یہ اخلاق کی بنیاد پر دوسری قوموں نے جو اپنا لیا وہ آج کامیابی کی منزل پر گامزن ہے۔ چلا تھا اخلاق ہمارے دین، ہمارے مذہب سے، لیکن ہمارے یہاں سے اس کا اختتام دھیرے دھیرے ہوتے ہوتے غیر مسلم اور دوسرے مذاہب اور ادیان کے اندر داخل ہو گیا، جو آج دنیا کے اندر کامیابی کی منزل پر گامزن ہے، اور ہم تنزلی کی منزل کی طرف چل پڑے۔ یہ نبی علیہ السلام کا اخلاق ہے کہ جس کی بنیاد پر بڑے بڑے کفار، مشرکین، دشمنان اسلام نبی علیہ السلام کے اخلاق کو دیکھ کر، کردار کو دیکھ کر، گفتگو کو سن کر مشرف با اسلام ہوتے تھے اور تعریف فرماتے تھے کہ ایسا نبی میں نے نہیں دیکھا، کہ دشمن بھی موجود ہے، سامنے دشمن بھی موجود ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو بات فرما دی، ختم فرما دی، کوئی جو ہے انتقام نہیں، کوئی بدلہ نہیں۔ یہ اخلاقی کا مظاہرہ تھا جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اسلام کو ترقی عطا فرمائی۔ تو اگر ہم نے اسلام کا دامن چھوڑ دیا، اخلاق سے ہم نے منہ موڑ لیا، یاد رکھیے گا کہ زیادہ عبادتیں، زیادہ روزہ، زیادہ نمازوں پڑھنے والا اور تلاوت قرآن کرنے والا اگر بد اخلاق ہے، اور وہ شخص جو زیادہ نمازوں کا اہتمام نہیں کرتا، نوافل کا اہتمام نہیں کرتا، زیادہ تلاوت قرآن نہیں کرتا، اور زیادہ جو ہے نفل روزے نہیں رکھتا، لیکن وہ اخلاق کا جامع ہے، تو وہ اس سے مرتبہ تک فائز ہو جائے گا۔ رات دن ہم عبادت کریں گے، روزہ رکھیں گے، تلاوت کریں گے، ذکر کریں گے، لیکن ہمارا دوست اور ہمارا بھائی جو ہم سے بہت کم درجے پر ہے، بہت کم عبادت کرتا ہے، لیکن اس کا اخلاق ہم سے بہت اعلیٰ ہے، تو وہ اپنے اخلاق کی بنیاد پر ہمارے منصب تک فائز ہو جائے گا، اپنے اخلاق کی وجہ سے وہ اعلیٰ مراتب پر فائز کر دیا جائے گا، ہم منہ تکتے ہی رہ جائیں گے۔ یہ ہے عمدہ اخلاق۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اثقل شیء یوضع فی میزان المؤمن یوم القیامہ خلق الحسن، کہ قیامت کے دن انسان کی میزان عمل میں جو چیز سب سے زیادہ بوجھل اور وزنی ہوگی وہ انسان کا حسن اخلاق ہوگا، انسان کا اچھا کردار ہوگا، اچھے معاملات ہوں گے۔ تو اخلاق کا یہ مطلب نہیں، اخلاق ہر چیز میں آنا چاہیے، اعتقادات میں، معاملات میں، عبادات میں، ہر چیزوں میں اخلاقی مظاہرہ۔ اس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین برکت عطا فرماتے ہیں۔ جب ہمارے اندر نرمی نہیں ہوگی، ہر وقت گرمی رہے گی، تو آدمی ہم سے استفادہ نہیں کر سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معیار یہ تھا
کہ نرمی کی جگہ بہت نرم ہو جاتے تھے، جہاں گرمی کی ضرورت پڑتی تھی تو اللہ کے نبی گرم ہو جاتے تھے، جلال میں آ جاتے تھے۔ یہ ہے اخلاق۔ یہ نہیں کہ ہر جگہ نرمی ہی نرمی برتی جائے گی تو وہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ جہاں نرمی کی ضرورت وہاں نرمی کا مظاہرہ، جہاں سختی کی ضرورت، جلال کی ضرورت ہے وہاں جلال کا مظاہرہ، تب جا کر کے وہ چیز توازن میں آتی ہے، اور یہ اخلاق سے بد اخلاقی میں شمار نہیں ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ صحابہ جتنے بھی آتے تھے، چاہے وہ شہر کے باشندے ہوں، دیہات کے باشندے ہوں، اعرابی ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اپنے اخلاق کا مظاہرہ فرمایا اور تربیت فرمائی۔ ایک دیہات کے رہنے والے صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں تشریف لائے، مسجد نبوی میں صحابہ بھی بیٹھے تھے، اللہ کے نبی بھی تشریف فرما تھے۔ وہ صحابی آئے اور ادھر ادھر دیکھا، سب کی طرف دیکھا تو مسجد نبوی کے ایک کونے میں انہوں نے پیشاب کر دیا۔ صحابہ ناراض ہو گئے، اٹھ رہے تھے اس کو روکنے کے لیے، ڈانٹنے کے لیے کہ اللہ کے نبی نے منع فرمایا، اس کو پیشاب کر لینے دو، اگر تم روک دو گے تو اس کا پیشاب رک جائے گا۔ اسی لیے اگر جانور کہیں پیشاب کرتا ہے، بکری بکرا کہیں پیشاب کر رہے ہیں، گائے کہیں پیشاب کر رہی ہے، تو اس کو وہاں سے بھگائیے مت، اس کو پورا پیشاب کر لینے، ورنہ آپ کے دوڑانے سے مارنے سے اس کا پیشاب رک جائے گا، اسے تکلیف ہوگی، یہ اخلاق کے خلاف ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رک جاؤ۔ جب وہ اپنا پیشاب کر چکا، فارغ ہو گیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تعلیم عطا فرمائی، کہا یہ مسجد ہے، یہاں نماز پڑھی جاتی ہے، قرآن پڑھا جاتا ہے، ذکر کیا جاتا ہے، یہ پیشاب کرنے کی جگہ نہیں ہے، اس لیے آئندہ کبھی ایسا مت کرنا۔ اس کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی۔ اب اگر اللہ کے نبی ڈانٹ دیتے، اللہ کے نبی جلال میں آ جاتے، تو اس کے اندر فرما برداری کا جو جذبہ ہونا چاہیے تھا، جو ماننے کی بات ہونی چاہیے تھی، ضد پیدا ہو سکتی تھی۔ اس لیے اللہ کے نبی نے نرم لہجے میں اور نہایت اخلاقی مظاہرہ کرتے ہوئے نرم گفتگو سے سمجھا دیا، اس کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی۔ اب ہمیشہ کے لیے یہ بات ختم ہو گئی، کبھی بھی مسجد میں استنجا پیشاب نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ کے نبی کی تعلیم ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور شخص تشریف لائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بہت دور دراز سے آتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مجلس میں جب آتے تھے مدینہ منورہ میں، تو نبی علیہ السلام کی مجلس علمیہ میں شریک ہوتے تھے۔ تو اس وقت جب تشریف لائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس بات کی تعلیم صحابہ کو دے رہے تھے کہ جب کسی کو چھینک آئے تو اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہنا چاہیے۔ نوارث صحابی جو دور سے تشریف لائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن لی، اپنے دل میں یہ بات بیٹھا لی، کسی کو بھی چھینک آئے، جب آئے تو اس کے جواب میں یرحمک اللہ، اور چھینکنے والا انسان الحمدللہ کہتا ہے۔ ایک بار وہ مسجد میں تشریف لائے، نماز کے اندر موجود تھے، وہی صحابی جن کو اللہ کے نبی نے یہ تعلیم دی تھی اور تمام صحابہ کو دی تھی، تو نماز کی حالت میں کسی صحابی کو چھینک آ گئی، تو انہوں نے نمازی کی حالت میں یرحمک اللہ زور سے پڑھا۔ صحابہ تاکنے لگے، اور اتنا شخص چلا رہا ہے، تو اس پر جو ہے کچھ باتیں بھی ہو گئیں، اللہ کے نبی نماز پڑھا رہے ہیں۔
لگتا ہے یہ وہ وقت تھا جب کہ نماز کے اندر پورا سکون اور اطمینان والی آیات نازل نہیں ہوئی تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوئے تو اللہ کے نبی نے پوچھا کہ کس نے یرحمک اللہ اتنے زور سے پڑھا اور اس کے بعد اتنی آوازیں کیسے پیدا ہو گئی؟ صحابہ نے فرمایا کہ یہی وہ شخص ہے کہ فلاں شخص کو چھینک آئی تو اس کے جواب میں یرحمک اللہ تیز سے پڑھا، جس سے ہم لوگوں سے تھوڑا سا بات چیت ہو گئی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے پاس بلایا۔ وہ آتے ہوئے ڈر رہے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا عتاب نازل نہ ہو جائے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ جلال اور قہر کے شکار نہ ہو جائے، لہٰذا وہ دھیرے دھیرے اللہ کے نبی کے پاس تشریف لائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کی حالت میں یہ قرآن پڑھا جاتا ہے، تسبیحات پڑھی جاتی ہیں، ذکر ہوتا ہے، یہ یرحمک اللہ نماز کی حالت میں نہیں کہا جاتا۔ نماز سے باہر آدمی ہو تو اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہا جاتا ہے۔ ان کو یہ بات سمجھ میں آ گئی۔ اب اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا تیور بدل دیتے، مزاج اقدس میں تھوڑا سختی پیدا ہو جاتی تو وہ بات اچھے طریقے سے اس کے دل میں نہیں بیٹھ سکتی تھی۔ جو جس معیار کا، جو جس مزاج کا، جو جس شہر اور ملک اور دیہات کا، اس کے سمجھانے کا انداز الگ، اس کی فہمائش کا انداز الگ، تاکہ وہ بات اس کے دل کے اندر بیٹھ جائے، اسی کا نام اخلاق ہوتا ہے۔ جہاں اس نرمی کی ضرورت ہے وہاں نرمی سے، جہاں سختی کی ضرورت ہے وہاں سختی سے ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات کے مزاج سے بھی واقف۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت سنجیدہ خاتون، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ معاملہ سنجیدگی کا فرماتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو طبیعت کی تھوڑا کھلی ہوئی وسیع نظر صحابیہ ازواج مطہرات اور آزاد طبیعت، یعنی ان کے اندر تھوڑا مزاح بھی تھا، ہنسی بھی تھی، مذاق بھی تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کی بھی رعایت فرماتے ہیں۔ یہ نہیں کہ سب مزاج، سب ازواج کے ساتھ یکساں سلوک، جو زوج محترمہ کا مزاج جیسا ہوتا تھا اللہ کے نبی اسی مزاج سے بات فرماتے تھے۔ یہ ہے اخلاق۔ چنانچہ ایک سفر پہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، صحابہ ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی۔ ایک میدان پڑا، اللہ کے نبی نے فرمایا صحابہ سے تم لوگ آگے بڑھو، تمام صحابہ آگے چلے گئے۔ حضرت عائشہ ہیں اور اللہ کے نبی اکیلے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ چلو ذرا دوڑ لگا لیا جائے۔ تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت بہت چست تھی، موٹا بدن نہیں تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ دونوں شخصیتیں دوڑنے لگی، دوڑ لگانے لگی۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ دوڑ میں بڑھ گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے ہو گئے، بہت خوش ہو گئے، آج میں آپ سے بڑھ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر ایک مدت کے بعد پھر ایسا موقع آیا تو اللہ کے نبی نے فرمایا چلو آج بھی دوڑ لگاتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ گئے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پیچھے رہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ تمہارے پہلی دوڑ کا بدلہ ہے، اس وقت تم آگے تھی ہم پیچھے، آج ہم آگے ہیں تم پیچھے۔ یہ مذاق کہ بیوی سے بھی مذاق یہ عبادت کے درجے میں ہوتا ہے۔ شرعی مزاج اور شرعی مذاق یہ عبادت ہے، گناہ نہیں ہے۔
اس لیے یہ اخلاق کا کے زمرے میں شامل ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے کہ ازواج مطہرات کے ساتھ اخلاق و کردار کا مظاہرہ فرماتے تھے۔ دیہاتی صحابی میں ایک صحابی ایسے تھے جو عام صحابی ہیں، خاص صحابی نہیں، لیکن جب وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں آتے تھے تو اپنے گاؤں سے گھی لاتے تھے اور پنیر لاتے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حضور میں پیش فرماتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اخلاص کو دیکھ کر اس ہدیے کو، تحفے کو قبول فرماتے تھے۔ جب صحابی رسول جانے لگتے تھے اپنے گاؤں میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھجوریں عطا فرماتے تھے، نہیں رہتی تھیں تو مدینہ منورہ کا کوئی تحفہ سوغات دیا کرتے تھے۔ یہ اسلامی طریقہ، اسلامی اخلاق ہے کہ اگر کوئی شخص آپ کو تحفہ تحائف پیش کرتا ہے تو آپ بھی اس کو تحفہ تحائف بھیجا کیجیے، اس سے محبتیں بڑھتی ہیں، قربتیں بڑھتی ہیں، تعلقات بڑھتے ہیں، درد بڑھتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسا فرماتے تھے۔ ایک بار وہ تشریف لائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر موجود نہیں تھے، معلوم کیا کہ اللہ کے نبی کہیں تشریف لے گئے، تو آپ جو سامان دیہات سے لاتے تھے وہ جا کر کے بازار میں فروخت کرنے کے لیے تشریف لے گئے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ کو معلوم ہوا کہ حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو دیہات کے رہنے والے صحابی ہیں وہ تشریف لائے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہاں وہ دیہاتی صحابی ہمارا دوست ہے، اور شہر کا دوست میں ہوں، دونوں دوست، ہم شہری دوست ہیں، وہ میرا دیہاتی دوست ہے۔ کہاں گیا؟ بازار میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بازار تشریف لے گئے، دیکھا ایک جگہ کھڑے ہو کر کے ایسے رخ سے بیچ رہے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے جا کر کے ان کے بغل میں ہاتھ ڈال کر یوں پکڑے اور وہ چھڑا رہے، کون ہے کون ہے کون ہے۔ جب اپنی تیکھی نگاہ کی تو دیکھا کہ محسن انسانیت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس موجود ہے، اور صحابی رسول ایسے کہ ان کے کپڑے سے دیہات سے آئے ہیں، دور دراز سے آئے ہیں، میلا کچیلا کپڑا، بدن سے بدبو، لیکن اللہ کے نبی نے پرواہ نہیں فرمائی۔ اللہ کے نبی کے دوست ہیں، دیہاتی دوست ہیں۔ تو ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ بہت ہی موقع غنیمت ہے، تو انہوں نے اپنی پیٹھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ سے اور سٹا ہے، ہمارا سینہ، ہماری پیٹھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اقدس سے متصل ہو جائے، سٹ جائے۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پکڑا ہے کوئی بات نہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے من یشتری ھذا الغلام، اس غلام کو کون خریدے گا؟ تو حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری قیمت ہی کیا ہے، اس غلام کی قیمت ہی کیا ہے، میں قیمتی نہیں بک سکتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا تمہیں قیمتی نہیں سمجھتی، لیکن اللہ کی نظر میں تمہاری قیمت بہت ہے۔ تو یہ ظاہر رضی اللہ تعالیٰ جو نہ شکل و صورت سے بہت خوبصورت تھے، بہت اچھے تھے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر فدا ہونے والے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی کوئی اس بات کا لحاظ نہیں فرمایا کہ دیہات کے رہنے والے ہیں، بدن سے بدبو ہے، میلا کچیلا لباس ہے، آپ نے اپنے اخلاق کا مظاہرہ فرمایا۔ سارے لوگ دیکھ رہے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت، اور ایک دیہاتی کے ساتھ اللہ کے نبی کا یہ معاملہ۔ تو دیہات کے رہنے والوں کے ساتھ بھی معاملات اچھے، شہر کے رہنے والوں کے ساتھ بھی معاملات اچھے، اور اگر جو بچے ہیں، عورتیں ہیں، سب کے ساتھ اللہ کے نبی کا اخلاق برابر ہوتا تھا، صرف مزاج کا فرق ہوتا تھا، ان کی شخصیت کا فرق ہوتا تھا۔ اس لیے اللہ نے تعریف بیان فرمائی کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ،
اے نبی آپ اخلاق کے اعلیٰ درجہ پر فائز ہیں۔ تو نبی علیہ السلام کے اخلاق کا کچھ حصہ اگر ہم اپنے اندر پیدا کر لیں تو آج دنیا، ساری دنیا مسلمانوں کی شائدہ ہو سکتی ہے، ہمارے اسلام سے پر قربان ہونے والی ہو جائے گی، معاملات میں، عبادات میں، لین دین میں، اعتقادات میں، چال چلن میں، ہر چیز میں اگر تھوڑا سا 10% بھی اخلاقی مظاہرہ کر لیں تو انشاءاللہ الرحمن اللہ کے یہاں مقبول ہو جائے گا اور کامیابی کی ضمانت ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔